مسواک از بیسٹ، اٹس سنت آف آور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ یوز کریں، یہ ٹوتھ پیسٹ یوز کریں. ہارڈ ایبریزو زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر. اس نے بچپن میں ٹافیاں زیادہ کھائی تھیں تو اس کے دانت خراب ہو گئے. آپ کے جو گمس ہیں وہ ریسیڈ ہو جاتے ہیں. دانتوں کی صفائی اگر آپ کروا رہے ہو، ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے. ہمارے دانت کلین ہونے چاہیے. آخری سٹیج ہوتی ہے کہ اب ہمیں ایکسٹریکشن کرنی ہی کرنی ہے. اگر آپ برشنگ نہیں کرتے تو آپ کے منہ سے اچھی اسمیل نہیں آتی. اٹ ول ایونچولی لیڈس ٹو بیڈ بریتھ. آپ کے دانت میں درد ہے، لونگ چبا لو، ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جانا. Small ball of cotton, we dip it in clove oil in the tooth. Mothers, they care about their kids more. Of course. ہر بچے کے دانتوں میں اسٹیننگ ہے، کیویٹیز ہیں. This is not something good. میرے بیٹے کے بہت جلدی آ گئے تھے اس کے دانت. صرف بچوں کے دانت بالکل بچپن سے ہی خراب ہو جاتے ہیں. جو بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. جو تھم سکنگ کرتے ہیں بچے، ان کے دانت پروٹروڈ ہو جاتے ہیں. اٹس لائک ٹرانسپیرنٹ ٹرے جو آپ منہ میں فکس کر سکتے ہیں، کبھی بھی اتار سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. یوزلی اوپن دیئر چیمبر ٹو ریلیو دیئر پین. پریگنینسی میں کس طرح سے اپنے دانتوں کا خیال رکھیں؟ If you are deficient in vitamin C, there is a condition called scurvy. Acid reflux کو کنٹرول کیا جائے because once your acid reflux is controlled. اکثر جو ڈیفیکٹس آتے ہیں دانتوں میں وہ اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے آتی ہیں. اگر سیمنٹم ایکسپوز ہو رہا ہے یا روٹ ایکسپوز ہو رہی ہے تو وہ دانت آپ کا سینسٹیو ہو جائے گا ٹو کولڈ اور ہاٹ. ایئر پمپ ہوتا ہے وہ بھی لگ رہا وہ ہوگا. کیا تھا، اور او جو درد ہوتا ہے. اٹس اینٹی بیکٹیریل، تو آپ ضرور یوز کریں. آپ اس میں تیلیاں ماریں یا کچھ بھی ماریں تو اٹس ناٹ سیف اینڈ اٹس ناٹ گڈ فار یور اورل ہائیجین. السلام علیکم ایوری ون. بھائی سیدھی بات کروں گی، میں ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے لگتا ہے مجھے ڈر، اور ڈینٹسٹ کی چیئر کو دیکھ کے نا ایک عجیب سی اینزائٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے بھی بہت ساری ایسی باتیں شیئر کی اور بہت ساری کوئریز بھی آئیں ڈینٹل پرابلم سے ریلیٹڈ، ڈینٹل ہائیجین سے ریلیٹڈ. سو وی ہیو کالڈ ان اے ڈینٹسٹ ٹوڈے، ڈاکٹر کنزا احسن ہو ورکس ایٹ بکائی ڈینٹل کالج. شی از ہیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو کنزا؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ. بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں بھائی. Sure. اورل ہائیجین کی بیسکس کیا ہیں؟ چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنی ہی کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس برشنگ آ جاتی ہے. فرسٹ یو نیڈ ٹو برش ٹوائس اے ڈے in a circular motion. There is a technique called circular motion. اس میں ہم برشنگ ٹیکنیک ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح کرنی چاہیے، اور بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اٹس دا سیم. سیکنڈ پہ آ جاتی ہے فلاسنگ. فلاسنگ از اے مسٹ. اینڈ دا تھرڈ از جو ماؤتھ واش ہوتا ہے. یو شوڈ ڈو اٹ لائک ٹوائس اے ڈے. سونے سے پہلے، صبح بریک فاسٹ کے بعد، اور رات کو سونے سے پہلے. اٹس اے مسٹ. یس. صحیح. اچھا، فلاسنگ سے پتہ نہیں کیوں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فلاسنگ کرتے ہوئے دانتوں کے بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ نو، اٹس اے myth. اٹس ناٹ ٹرو. اوکے. یس. اور ضروری ہے کہ ٹوتھ برش یوز کریں؟ واٹ اباؤٹ مسواک؟ مسواک از بیسٹ، اٹس سنت آف آور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ کریں تو اٹس بیسٹ. اس کے بعد اگر آپ مسواک نہیں کرتے، کچھ لوگوں کو سخت لگتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گمس کو ہرٹ کرتی ہے. اف یو کین ناٹ ڈو اٹ، you can take a soft bristle toothbrush. We should always use soft bristle toothbrush. Alright. اور اچھا، ٹوتھ پیسٹ کے لیے کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے؟ اب تو ایڈورٹیزمنٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا بہت زیادہ کہ سارے بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ یوز کریں، یہ ٹوتھ پیسٹ یوز کریں. کیا ہے یہ بیکٹیریا؟ گڈ بیکٹیریا کا کیا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس؟ Good bacteria, it's called our gut bacteria. It's called normal flora, and it thousands and millions of trillions of bacteria lives in our system. So وہ خراب نہیں ہونا چاہیے آپ کا سسٹم. اور ٹوتھ پیسٹ کے انگریڈینٹس کے لیے میں کہوں گی کہ ہارڈ ایبریزو زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر. وی شوڈ گو فار دا سمپل ون لائک ہربل ٹوتھ پیسٹ اینڈ ود دا سمپل انگریڈینٹس. وی شوڈ گو فار اٹ. ٹھیک ہے. یس. اور مسواک کے ساتھ اگر ہم کسی ٹوتھ پیسٹ کو کمبائن کر کے یوز کر لیں؟ یس، یو کین ڈو اٹ. یو کین ڈو اٹ. یس. اچھا، ایک بات نا بہت زیادہ بولی جاتی ہے، اس نے بچپن میں ٹافیاں زیادہ کھائی تھیں تو اس کے دانت خراب ہو گئے. ایک تو یہ کہ شوگری آئٹمس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے دانتوں کے اوپر، دوسرا ڈائٹ. کیا ڈائٹ افیکٹ کرتی ہے دانتوں؟ بالکل ڈائٹ افیکٹ کرتی ہے. اف یو آر ٹیکنگ ٹو مچ شوگری آئٹمس ان یور ڈائٹ، لائک جو بچے ہوتے ہیں کینڈیز، لالیز اینڈ پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہوتے ہیں، جوسز پی رہے ہوتے ہیں، تو دے شوڈ آئی ووڈنٹ ریکمینڈ ٹو brush their teeth twice a day. I would recommend to brush their teeth after every sweet drink or sweet candy. Okay. Yes. Yes. اور کون سی ڈائٹس ہیں جو مطلب کافی ہارمفل ہیں دانتوں کے لیے اسپیشلی؟ وہی کینڈیز، چاکلیٹس، سافٹ ڈرنکس، لاٹس آف جوسز ایکسیپٹ واٹر، لائک ساری ہی ہارمفل ہیں. پھر اگر if you are taking in excessive amounts, it's dangerous. صحیح. And soft drinks as well, right? Yes, yes. اچھا، ڈینٹسٹ کے پاس نا ہم لوگ تبھی جاتے ہیں جب کوئی زور کی تکلیف ہو رہی ہو نا دانتوں کے اندر. اور یہ ایک myth ہے کہ بار بار اسکیلنگ کرانے سے یا دانتوں کی صفائی اگر آپ کروا رہے ہو، ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے. از دس myth true? No, it's not true. بلکہ we should go and see our dentist
every 6 months. اور یہ بالکل غلط بات ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں اسکیلنگ کرانے کے بعد. ایون ان مائی فیملی دے آسک می کہ ہم اگر بار بار اسکیلنگ کروائیں گے تو ہمارے دانت جھڑ تو نہیں جائیں گے. کہتی ہوں نو, اٹس ناٹ ٹرو. یو شوڈ گو اینڈ سی یور ڈینٹسٹ اینڈ ڈو اسکیلنگ, گیٹ اسکیلنگ. کیونکہ جب آپ کے ٹارٹر یا فوڈ امپیکشن ہوتی چلی جاتی ہے, آپ کے جو گمس ہیں وہ ریسیڈ ہو جاتے ہیں, اپنی جگہ سے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا دانت پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایونچولی دانت نکل جاتا ہے. تو اگر زیادہ گم ریسیشن ہو جائے تو اٹس ویری ڈینجرس. تو اس لیے ہمیں اسکیلنگ کروانا تو لازمی ہے ایوری 6 months. ایون بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جب بچے اس ایج میں آ جائیں کہ جب مطلب ان کے پرماننٹ ٹیتھ, ایون ڈیسیڈوس ٹیتھ میں بھی آپ لے جا سکتے ہیں ریگولر کلیننگ کے لیے. بچوں کی کلیننگ ہوتی ہے دانتوں کی, وہ کروانا بہت ضروری ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک کامن پرسیپشن یہ ہے کہ برشنگ کا جو مقصد ہے, جو گول ہے, وہ صرف یہ ہے کہ وی ہیو ٹو جسٹ, ہم نے صرف کھانا جو کھایا ہے اس کو صاف کرنا ہے. یہ بس اتنا ہی ہے, یہی گول ہے صرف برشنگ کا؟ نو, بالکل بھی نہیں. اٹس اباؤٹ اوور آل ہیلتھ آف آور ماؤتھ, oral hygiene. It's called oral hygiene. اس کو سب کو, ہم نے گمس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, ہماری جو سلائیوا ہے وہ بھی کلین ہونا چاہیے, ہمارے دانت کلین ہونے چاہیے. تو اٹس اباؤٹ all over our mouth. Yes. اور دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ اگر تو کیڑا لگ گیا دانتوں کو, کیویٹیز ہو گئی ہیں, اٹ مینس کہ اب تو آپ کا دانت گیا, اب صرف یا تو وہ دانت نکلوانا پڑے گا یا اب آپ کا دانت آپ لوز کر لیں گے. نو, اٹس ناٹ ٹرو کہ دانت نکلوانا پڑے گا. وی ہیو سو مینی ٹریٹمنٹس جس سے ہم ٹوتھ سیو کر سکتے ہیں, اور ہماری فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ ہم ٹوتھ کو سیو کریں, either by any means like root canal treatment یا like crowning یا veneers, implants تو تب آتا ہے جب ہم ٹوتھ لاس کر چکے ہوتے ہیں. وہ ایک آخری اسٹیج ہوتی ہے کہ اب ہمیں ایکسٹریکشن کرنی ہی کرنی ہے. تو لیکن اس سے پہلے ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹوتھ کو کسی طرح سے سیو کریں. تو اس کے لیے جو موسٹ کامن ٹریٹمنٹ ہے اٹس کالڈ روٹ کنال ٹریٹمنٹ. ہم وہ کرتے ہیں جس میں ہمارے ٹوتھ کا لیونگ پارٹ جو ہے اٹس کالڈ پلپ, اس کو ہم نکال دیتے ہیں, ٹوتھ از کائنڈ آف ڈیڈ, اینڈ دین وی فل اٹ ود دا مٹیریل اینڈ وی لائک پٹ اے کیپ آن اٹ اینڈ یور ٹوتھ از گڈ ٹو گو فار ایئرس. بیٹ بریتھ, اگر آپ کے اورل ہائیجین اگر اچھی نہیں ہے, اگر آپ برشنگ نہیں کرتے تو آپ کے منہ سے اچھی اسمیل نہیں آتی. یہ دونوں کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ ان دونوں کا یہ تعلق ہے کہ دیر از اے کنڈیشن کالڈ زیروسٹومیا. زیروسٹومیا از کالڈ, اٹس لائک جس میں ہمارے منہ میں نا سلائیویشن کم ہو جاتی ہے. اٹس ون آف دا ریزن آف بیڈ بریتھ آلسو. بٹ اگر آپ اپنی اورل ہائیجین مینٹین نہیں کر رہے, اگر آپ برشنگ نہیں کر رہے, آپ فلاسنگ نہیں کر رہے, آپ ماؤتھ واش یوز نہیں کر رہے, تو اٹ ول ایونچولی لیڈس ٹو بیڈ بریتھ. یس. اچھا, ہم بچپن سے یہ سن رہے ہیں اینڈ بہت کامنلی کہا جاتا ہے, یہ ایک ٹوٹکا ہے جو ہم کرتے ہیں کہ آپ کے دانت میں درد ہے, لونگ چبا لو. ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جانا, لونگ چبا لو. لونگ میں کیا ایسا جادو ہے کہ یہ لونگ چبائی جا رہی ہے؟ there are some ingredients in it جو واقعی آپ کے دانت کو جو پین ہے اس کو ریلیف کرتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دانت کے اندر کوئی پرابلم ہے, کیویٹی ہے اندر کر کے, اور آپ اوپر سے الائچی کی طرح اس کو چبا رہے ہیں تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. نو, اٹس ناٹ ٹرو. ہم جب وی یوز کلوو آئل ان آور پریکٹس, اگر ہم نے کوئی چیمبر اوپن کیا کسی دانت کا, اگر ہم اس کا روٹ کنال کرنے لگے ہیں, تو پیشنٹ اگر ایک سٹنگ میں نہیں کروا رہا پورا ٹریٹمنٹ, اور اگر پیشنٹ گھر جا رہا ہے, سو وی ٹیک اے small ball of cotton, we dip it in clove oil and we put in the tooth and we seal it temporarily. So it does helps. It helps. Yes. صحیح ہے. Yeah. اچھا, ہمارے پاس مدرس کے بہت سارے کویسچن آئے تھے جب ہم نے پوچھا تھا کہ ان کے کیا کویسچنز ہیں ڈینٹل پرابلم سے ریلیٹڈ, تو سب نے اپنے بچوں کے لیے پوچھا تھا موسٹلی, بیکاز مدرس دے کیئر اباؤٹ دیئر کڈس مور. Of course. And they should. اینڈ سب سے جو ایک کامن کویسچن تھا کہ برشنگ کی ایج کیا ہے, کس ایج سے بچوں کو برشنگ اسٹارٹ کرا دینی چاہیے؟ I think it's like 4 to 6 months of age. جب بچوں کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں, یو شوڈ ٹیک کیئر آف دیئر ٹیتھ. بیبی ٹیتھ اگر ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد تو پرماننٹ ہی آنے ہیں, تو بیبی ٹیتھ کا کیوں خیال کریں ہم, جیسے جو اس ٹیتھ کا کیوں خیال کریں. نو. آج کل آپ بچوں کو دیکھیں, اتنی کینڈیز کھاتے ہیں, ہر بچے کے دانتوں میں اسٹیننگ ہے, کیویٹیز ہیں, تو دس از ناٹ سم تھنگ گڈ. بچہ پین سے رو رہا ہے, اب بچے کو فیئر بھی ہے, انزائٹی بھی ہے ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی, تو بیٹر نہیں ہے کہ آپ گھر پہ ہی خیال کر لیں, پریونشن مطلب کریں. تو
I think we should take care of it. اچھا جب انفنٹس کے جب دانت آنا شروع ہوتے ہیں کچھ بچوں کے بہت جلدی آ جاتے ہیں, جیسے میرے بیٹے کے آئی تھنک ود ان اے ایئر اس کے کچھ 6-7 دانت آ گئے تھے اور بہت جلدی آ گئے تھے اس کے دانت, اور میں بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ آبویسلی برشنگ ہوتا تھا, چھوٹا سا تھا اس ٹائم پہ, تو میں نے نا ایک فنگر برش میں یوز کر رہی ہوتی تھی, بٹ مجھے نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی, اور یہ کویشچن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ایک فنگر برش ہوتا ہے سلیکون برش, از اٹ سیف؟ از اٹ سیف؟ Yes, it's safe. If it's clean, it's safe. You should take care of its hygiene. اور اس کے علاوہ لائک مساج کرنا اور جو ٹیتھنگ ہو رہی ہوتی ہے Massage بچوں is کو, good. بچوں کو آرام ملتا ہے کیونکہ ان کے جو گمس ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. ہیو یو نوٹس دیٹ؟ ان کے مسوڑے سخت ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ چبانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کو ریلیف ملے پین کا جو یا جو بھی ٹنگلنگ سینسیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو اٹس سیف. صحیح. یس. اچھا آئی تھنک کویشچن آف دا سینچری ہوگا یہ, کیا چسنی سے دانت خراب ہوتے ہیں بچوں؟ بالکل ہوتے ہیں. Not like it's not about only pacifier, it's about bottles. ہمارے یہاں اسپیشلی ان آور سوسائٹی مدرس کیا کرتی ہیں, بچوں کو چپ کرانے کے لیے ان کے منہ میں بوٹل دے دیتی ہیں, ٹھیک ہے, یا پیسیفائر دے دیتی ہیں. پیسیفائر کا یہ نقصان ہے کہ اگر بچے کے منہ سے نکل گیا اور اس نے اٹھا کے خود ڈال دیا تو there would be a lot of germs on it and it's not safe for their health. تو جو بوٹلز جو دے دیتی ہیں نا, اس کے اندر شربت ڈال کے, اس کے اندر جوسز ڈال کے, ملک ڈال کے, شربت ڈال کے, اٹس ناٹ سیف. تو اس سے دس کوڈ لیڈ ٹو بیبی بوٹل کیریز. اٹس کالڈ بیبی بوٹل کیریز اور ڈی کے, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ویری ویری ڈینجرس کیونکہ اس سے بچوں کے دانت بالکل بچپن سے ہی خراب ہو جاتے ہیں اینڈ دے سفر فار ایئرس. لائک جب تک ان کی پرماننٹ ڈینٹیشن نہیں آتی دے سفر, دے گو ٹو ڈینٹسٹ وتھ پین آل دا ٹائم. تو آئی تھنک وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ. اگر بچے نے ایون فار ویننگ مدرس اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ پلیز جسٹ ٹیک کیئر آف یور چائلڈ, اور باٹل کا ٹائم آپ کم سے کم رکھیں. جیسے ہی باٹل ختم ہو باٹل لے لیں, اس کو صاف کریں, اور جب فیڈ کرنا ہو صرف اسی وقت دیں. صحیح ہے. سو بیسکلی کیونکہ آبویسلی فارمولا ملک پہ ہوتے ہیں کچھ بچے, اینڈ کچھ بچے جو ہیں وہ بریسٹ فیڈ نہیں ہوتے یعنی مدر فیڈ پہ نہیں ہوتے, تو بوٹلس تو ان کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. بٹ آئی تھنک جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سونا نہیں چاہیے. لائک بوٹل ان کے منہ میں ہی ہے اور بہت لمبا ٹائم انہوں نے اس بوٹل کے ساتھ, ایکسیسو یوز از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے. اچھا از اٹ ٹرو آلسو کہ جیسے جو بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں ان کی جو ڈینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے؟ یس کائنڈ آف. اوکے. ہاں, بیٹر دین باٹل. یہ جو بیبی کیریز ہیں, اچھا آئی وڈ وانٹ کہ آپ بیبی کیریز کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں کہ ان کے سمٹمس کیا ہیں, کیا کیا ہوتا ہے اور پریونشن کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے سمٹمس یہ ہیں کہ ٹوتھ ڈکے ہونا شروع ہو جائے گا, اسپاٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ زیادہ تر بچوں میں زیادہ باٹل لینے سے جو شیپ ہوتا ہے نا دانتوں کا, جس اس میں وہ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. زیادہ تر پروٹروژن ہو سکتی ہے دانتوں میں. اسی طرح سے جو تھم سکنگ کرتے ہیں بچے, ان کے دانت پروٹروڈ ہو جاتے ہیں, تو ان کو ایونچولی آگے جا کر ایک سرٹن ایج پر آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے. تو آئی تھنک اٹس سم تھنگ دیٹ شوڈ ناٹ بی ان ایکسیسو یوز. اینڈ اس کی پریونشن یہ ہے کہ آپ یہی کہ باٹل کو کم سے کم یوز کریں. جتنا ٹائم بچے کو فیڈ کرنا ہے صرف اسی ٹائم پر یوز کریں. پیسیفائر کا بھی ایک ٹائم بنا لیں کہ بس اتنے ٹائم کے لیے پیسیفائر دینا, اور اس کے بعد آپ لے لیں بچے سے. ڈاکٹر کنسا, فلورائڈ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ فلورائڈ مطلب ٹوتھ پیسٹ ہے, کوئی بھی ڈینٹل پروڈکٹ ہے, فلورائڈ کے نام سے وہ سیل ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر فلورائڈ کم ہے تو اس کے بھی پرابلمس ہیں, اور اگر فلورائڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو فلوریسس جیسے اس طرح کے اور پرابلمس ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ مجھے ذرا بتائیں, فلورائڈ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ فلورائڈ از اے منرل, اور یہ ہمیں لینا اسپیشلی بچوں کو لینا بہت ضروری ہے, جو بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسکول گوئنگ بچوں کی بات کر رہی ہوں. اور اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے, لائک 1.5 to 4 ملی گرامس پر ڈے. یہ آپ نے لینا ہی لینا ہے, ایدر ان واٹر, جوسز, ویجیٹیبلس میں تو نہیں ہوتا خیر, آئی ڈونٹ تھنک سو. زیادہ تر واٹر اینڈ وتھ جوسز, ٹھیک ہے. تو یہ لینا ضروری ہے. اگر اس سے کم ہوگا تو بھی خراب ہے, کیونکہ اس سے انیمل ہائپرپلیزیا ہوگا, اسپاٹنگ ہوگی, وائٹ اسپاٹس آ جاتے ہیں دانت پہ. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو بھی ڈینجرس ہے, فلوروسس ہو جائے گا. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس اٹ ہیئر.
لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے, واٹ از فلوروسس اینڈ وائی فلورائڈ از امپورٹنٹ فار اس. صحیح. اور فلوروسس اس طرح سے اپیئر ہوتا ہے کہ براؤن بلیکش اسٹینز آتے ہیں بچوں کے دانتوں کے اوپر, اور اگر یعنی وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں, اگر آپ نے وہ نوٹ کر لیا اور آپ ڈینٹسٹ کے پاس لے گئے بچوں کو تو وہ پتہ لگ جاتا ہے. ہاں, اٹس ٹریٹیبل. دیر آر فلورائڈ ٹریٹمنٹس آلسو, وی ڈو اٹ ان آور کلینکس اور ہاسپٹلس, ہر جگہ پہ. صحیح. اور آپ نے یہ چیز یعنی نوٹ کرنی ہے کہ آپ جو پانی لے رہے ہیں, چاہے وہ منرل واٹر آتا ہے جیسے کہ باٹلز آتی ہیں, تو اس کے اندر آپ فلورائڈ کی کوانٹٹی دیکھیں گے. اٹ شوڈ بی فلوریڈیٹڈ. ٹھیک ہے. یس. اور اماؤنٹ جو ہے وہ دیکھ لیں, یعنی یہی جو اس کی ڈوز ہے 1.5 to 4 milligrams per day. اچھا, ایز somebody who has gone through like several dental procedures, میں sometimes یہ سوچتی ہوں کہ کیا جو ڈینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتا ہے وہ آپ کے بچوں میں ویسے ہی جاتے ہیں جیسے ہائپر ٹینشن جاتی ہے, یا بچے انہیریٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے؟ بالکل بالکل. There are certain conditions which are congenital, like there is a one called amelogenesis imperfecta, and even fluorosis. Okay. Yes, it's congenital. So yes, there are certain conditions. انہیریٹ ہو سکتے ہیں. انہیریٹ ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. اچھا, جو نیورو ڈائیورجنٹ ہوتے ہیں بچے, اے ڈی ایچ ڈی ہے, ہائپر ایکٹیو ہیں, تو ایک چیز جو بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہوتی ہے کہ اکثر ڈینٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جنرل اینستھیزیا میں پروسیجر ہوگا, چاہے پروسیجر کوئی بیسک سی فلنگ ہی کیوں نہ ہو. تو پیرنٹس بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سے بچے کو جنرل اینستھیزیا دے دیں ایک چھوٹی سی, تو وہ اکثر اس پروسیجر کو نہیں کرواتے. از اٹ سیف جنرل اینستھیزیا؟ بالکل, اٹس سیف بیکاز دیر آر ڈفرنٹ dosages فار kids, فار adults. So it's completely safe. اچھا, ایک اور چیز بڑی کامنلی آبزرو کی گئی ہے کہ جو بیبی ٹیتھ ہوتے ہیں اب وہ اپنے ٹائم پہ گرتے نہیں ہیں, اور جو پرماننٹ ٹیتھ ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور مطلب ایک ہی جگہ پہ 2 دانت ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ دیر آر ڈفرینٹ ایجز جس پہ جیسے سینٹرل انسائزرز ہیں, کینائنز ہیں, مولرز ہیں بچوں کے, وہ اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے جس پر وہ شیڈ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پرماننٹ ٹیتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ کسی بچے کے کسی بھی ریزن سے, لائک کیلشیم ڈیفیشنسی ہے یا کیلشیم زیادہ ہے, تو اگر اس کی وجہ سے شیڈ نہیں ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو وی شوڈ ٹیک ہیم اور ہر ٹو دیئر ڈینٹسٹ اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ آؤٹ. صحیح. There are some charts like through age wise, تو اس کو ہم کر سکتے ہیں, اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. آئی تھنک ہر مدر کے پاس وہ چارٹ ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا چارٹ ہے, اس میں ایج لکھی ہوتی ہے کہ یہ سینٹرل انسائزر اس ایج پہ شیڈ ہوگا, پرماننٹ انسائزر اس ایج پر آئے گا. زیادہ تر اگر ایک دانت 6 سال کی عمر میں گر رہا ہے تو وہ پرماننٹ 7 سال کی عمر میں آ جائے گا. ماشاء اللہ, اللہ ہیز آرگنائزڈ اٹ so well. Our body is like perfectly اپنا نیچرل ڈسپوز بھی بہت اچھا ہے. Yes. اگر اس سچویشن میں کوئی اپنے بچوں کو ڈینٹسٹ کے پاس نہیں لے کے جاتا, یعنی بیبی ٹیتھ بھی ہیں, پرماننٹ ٹیتھ بھی ہیں, اور اب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا جا رہا, کوئی کنسلٹیشن نہیں لی جا رہی ہے, اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اور مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ پرماننٹ ٹیتھ کو بھی اپنی جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے, اور پھر بیبی ٹیتھ جب بھی اپنے ٹائم پہ وہ جب لوز ہو رہے ہوتے ہیں, جب وہ گرتے ہیں تو ایک جو نا بڑی عجیب سی شیپ میں چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد اب اگر کوئی کسی وجہ سے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جا سکتا, کوئی اتنا اویئر نہیں تھا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو, جو کراؤڈنگ تو ہو چکی ہے پرماننٹ ٹیتھ کی, ہم بیبی ٹیتھ جو ہیں ان کو ان کے ٹائم کے حساب سے ہم ان کو ایکسٹریکشن کر دیں. اور ایک سرٹن ایج جو بچوں کی ہوتی ہے, گرلز اور بوائز کی, گرلز کی 12 to 13 ایئرس اور بوائز کی 13 to 14 ایئرس, اس ایج میں آپ آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں, اور اس سے آپ کی جو کراؤڈنگ ہے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں آرام سے. اور کون کون سی ٹریٹمنٹس اس طرح کی ہیں جو کہ نیسیسری ہیں؟ جیسے بریسز اکثر کہتے ہیں کہ آپ 18 ایئرس کے بعد کروائیں گے, آپ 15 ایئرس کے بعد کروائیں, ابھی ضرورت نہیں ہے. بریسز کا ایک فیشن اسٹیٹمنٹ بھی ہے ساتھ میں. واٹ اباؤٹ دس؟ یہ سارا کیا ہے؟ دیکھیں, ایج تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کی پرماننٹ ڈینٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے کسی بھی گرل یا بوائے کی, یو کین ٹیک آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ. اس کے علاوہ جو اب ایڈوانس ٹیکنیکس آ چکی ہیں, اس میں کلیئر پیتھ الائنرز آئے, وہ جیسے جو کنونشنل ٹریٹمنٹ ہے اس میں تو میٹل بریسز ہوتے ہیں. اب اس کے اندر اٹس لائک ٹرانسپیرنٹ ٹرے جو آپ منہ میں فکس کر سکتے ہیں, کبھی بھی اتار سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں, تو اٹس کوائٹ ایزی اینڈ فلیکسیبل, تو وہ زیادہ بہتر ہے, بٹ اٹس ایکسپینسو. ٹھیک ہے. اچھا, بریسز ایبسلیوٹلی نیسیسری کب ہوتا ہے
کہ اب تو آپ کو بریسز, یعنی اس میں میڈیکل تھریٹ کیا ہے بریسز دیکھیں, لگوانے میں؟ میں یہ کہوں گی کہ بریسز سے آپ کا پورا فیس اسٹرکچر چینج ہو سکتا ہے. یور جا لائن از دا بیوٹی آف یور فیس. اگر آپ کی جا لائن ریٹروڈیڈ ہے, لائک میری ناک سے اگر یہ ریٹروڈیڈ ہے یا پروٹروڈیڈ ہے, تو ایک ایج ہوتی ہے جب بون ریماڈل ہو سکتی ہے. جیسے اب بچی ہے اگر وہ آئی ہے میرے پاس ریٹروگینیتھک جا, ریٹروگینیتھک مینس جا پیچھے ہے اس کا, ٹھیک ہے, وہ میرے پاس آئی ہے, میں نے اس کو سائڈ سے میں نے اس کا فیس اسٹرکچر دیکھا اور مجھے لگا کہ اس کے جا کو گرو ہونا چاہیے. تو دیر آر سم ڈیوائسز اینڈ دیر آر سم ٹیکنیکس وچ وی کین فالو, اینڈ اس سے پورا فیس چینج ہو جاتا ہے بچیوں کا, بچوں کا بھی, ایون لڑکوں کا بھی. سو اٹس یور لائف چینجنگ. اٹس لائف چینجنگ. اور چیوئنگ میں بھی پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں, ایون جب اپنا جو ریسٹنگ فیس ہوتا ہے اس میں بھی پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ٹنگ ریسٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. ہاں ہاں بالکل. اچھا, کچھ ٹیتھ جو فلنگز ہوتی ہیں اس میں اکثر مرکری یوز ہوتا ہے, اور مرکری کے اوپر جتنی ریسرچ ہے کہ آپ کی باڈی میں مرکری ہونا ہی نہیں چاہیے, اور مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی, ڈس آرڈرز بھی ایون ہو جاتے ہیں بچوں میں. سو کیا مرکری ابھی یوز ہو رہا ہے, یا جب ہم فلنگس کروانے کے لیے جائیں ڈینٹسٹ کے پاس تو ہم میک شیور کریں کہ ہم ان سے یہ پوچھیں؟ یس, مرکری ابھی بھی کچھ جگہوں پہ یوز ہو رہا ہے. اٹس ناٹ لائک اب ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں, بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. لائک ان دا پاسٹ ابھی بھی کچھ لوگوں کی مرکری فلنگس ان کے دانتوں میں پڑی ہوئی ہیں, بٹ وی ڈونٹ ریکمینڈ اٹ اینی مور. وی وڈ ریکمینڈ کہ آپ ان فلنگس کو نکلوائیں اینڈ گیٹ اٹ فلڈ وتھ کمپوزٹ مٹیریلس. کمپوزٹ مٹیریلس آر بیسٹ. یس. اچھا, پریگنینسی میں ایک تو کیلشیم آپ کے باڈی سے ڈپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر ہارمونس کی وجہ سے, اچھا میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میرے گمز اتنے سویل ہو جاتے تھے, اور جب میں برش کر رہی ہوتی تھی نا تو یعنی جیسے فاؤنٹین نہیں ہوتا اس طرح سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو پریگنینسی میں ٹریٹمنٹس بھی آپ نہیں کروا سکتے بہت زیادہ, اور کیا کیا پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر کس طرح سے ہینڈل کریں کیونکہ اتنی تکلیف ہوتی ہے. بالکل, اٹس پینفل فار اس ٹو سی آلسو, لیکن دس از کالڈ pregnancy induced gingivitis. It's only occurs in during pregnancy. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس کافی ساری پیشنٹس آتی ہیں with so much swelling and pain in their tooth, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ رو رہی ہوتی ہیں باقاعدہ, تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. We usually open their chamber to relieve their pain. اور جو جنجوائٹس ہوتا ہے, کچھ کا تو ایسے ہوتا ہے کہ ان کے دانتوں کی جو اورل ہائیجین ہے وہ اتنا منہ کی خراب بھی نہیں ہوتی ہے, لائک دے ڈونٹ نیڈ اسکیلنگ اور اینی تھنگ, بٹ پھر بھی ان کے جو گمز ہوتے ہیں وہ سویل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہارمونس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہارمونس کبھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو yes, we do treat them, but not in the first trimester. It's contraindicated. We treat them during their second or third trimester. صحیح ہے. اور فلنگس کا اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ آپ نے پریگنینسی میں فلنگس نہیں کروانی. نہیں کروانی, ہاں, because I think they put pressure. اگر ہم بغیر روٹ کنال کیے یا کچھ کیے اوپر سے ہم ایک ڈھکن لگا دیں گے تو وہ پریشر تو کریٹ ہوگا نا, it would be painful. Yes. اچھا, تو پھر کیا کریں پریگنینسی میں, کس طرح سے اپنے دانتوں کا خیال رکھیں, اور مطلب پریونٹ کیسے کریں ان سارے پرابلمس کو؟ دیکھیں, آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ پریگنینسی سے پہلے ہی اپنے دانتوں کا خیال رکھیں, بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنی اورل ہائیجین کو مینٹین رکھیں, کیونکہ پریگنینسی کے دوران ایک تو ویسے ہی آپ یو آر گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ فیز آف پریگنینسی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ میں اس وقت اپنے دانتوں کی اسکیلنگ کروانے جاؤں یا کچھ کرواؤں, تو نو, یو کین ناٹ. تو پلیز پہلے ہی اپنے دانتوں کا اورل ہائیجین کو مینٹین کریں, خیال کریں, and just take care of it and you will be fine inshallah. اور ڈائٹ میں کون سی چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے؟ ڈائٹ میں وائٹامنس میں وائٹامن سی, because if you are deficient in vitamin C, there is a condition called scurvy. You will have bleeding gums, weak gums, receding gums. تو you should start taking vitamin C. اس طرح کی پروڈکٹ آتی ہے کہ وائٹامن سی کا کوئی آئنمنٹ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جو کہ ہم گمس پہ مساج کریں, کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ No, not really. You can use it, but not really. They don't help. Yes. کیونکہ زیادہ تو جو آپ انٹیک ہے آپ کی, زیادہ افیکٹ تو وہی کرے گی نا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا, پریگنینسی میں ایسیڈیٹی بھی بہت ہوتی ہے, تو اس ایسیڈیٹی کا کیا آپ کی اورل ہیلتھ کے اوپر فرق پڑتا ہے اس سے؟ بالکل فرق پڑتا ہے. اف یو ہیو سو مچ ایسڈ ریفلکس, تو آپ کے ایسڈ اکثر فیرنگس تک آ رہا ہوتا ہے. فیرنگس ہمارا یہ پارٹ ہوتا ہے, یہ پارٹ اکثر منہ میں بھی آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے, تو اٹ افیکٹس یور ٹیتھ, لائک اٹس ایسڈ, so it affects your gums, it affects your teeth or your all oral hygiene. So yes, it does.
اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس اس کا؟ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ ایسڈ ریفلکس کو کنٹرول کیا جائے, بیکاز ونس یور ایسڈ ریفلکس از کنٹرولڈ تو آپ کی اورل ہائیجین بھی مینٹین ہو جائے گی. لائک فار ایگزامپل اف یو آر برشنگ یور ٹیتھ اور آپ کو اسی وقت گیگ ہوا اور آپ کے ایسڈ ریفلکس فیل ہوا آپ کو اور آپ کے منہ میں آ گیا وہ ایسڈ والا پانی, سو یور برشنگ وڈ بی اے ویسٹ. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ پہلے آپ اپنے ایسڈ ریفلکس کو کنٹرول کریں تو یور اورل ہائیجین وڈ بی فائن ان شاء اللہ. اچھا ایک چیز نہیں پتا ہوتی ہے اکثر کہ کچھ اینٹی بایوٹکس اس طرح کی ہیں جو کہ بچوں کو اسپیشلی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ اگر وہ بچوں کو دے دی جاتی ہیں تو ان کے دانتوں میں اور ان کی ہڈیوں میں فار لائف پرابلمس رہتے ہیں. اکثر جو ڈیفیکٹس آتے ہیں دانتوں میں وہ اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے آتی ہیں. یہ کتنا کامنلی ہوتا ہے اور اس پہ کیا اویئرنیس ہونی چاہیے ہمارے پاس؟ اس میں اٹس ناٹ ویری کامن بیکاز ایوری ون از اویئر آف ٹیٹراسائکلنس. اف بائی ایکسیڈنٹ اگر دے بھی دیں بچوں کو تو یس اٹس فار لائف ٹائم, کیونکہ اس سے براؤن اسٹیننگ ہو جاتی ہے دانتوں میں, اور اگر وہ پرماننٹ پہ بھی ہو گئی ہے تو وہ بہت زیادہ لائک اٹ ول بی فار لائف ٹائم. بٹ ناؤ ایوری ون نوز, ایوری ڈینٹسٹ نوز, ایوری ڈاکٹر نوز دیٹ اٹس کانٹرا انڈیکیٹڈ. اور پیرنٹس کو بھی جو ہے وہ میک شیور کرنا چاہیے کہ وہ کلاسیفیکیشن دیکھ لیں کون سی اینٹی بایوٹک بچے کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یس. یہ ٹھنڈا گرم کیوں لگتا ہے دانتوں میں؟ ٹھنڈا گرم کیوں لگتا ہے؟ ٹھنڈا گرم کے لیے آپ پلیز تھوڑی آئس کریم کھانا کم کر دیں, تھوڑی چائے پینا کم کر دیں, کافی کم کر دیں. آئی ایم جسٹ جوکنگ. ٹھنڈا گرم اس لیے لگتا ہے دانتوں میں کیونکہ آپ کے جو گمز ہیں دے آر ہولڈنگ یور ٹیتھ لائک دس, لائک یو آر ہولڈنگ اے کپ, تو یور گمز آر ہولڈنگ یور ٹیتھ لائک دس. ٹھیک ہے. اگر گمز کسی وجہ سے ویک ہو رہے ہیں اور کسی وجہ سے ریسیڈ ہو رہے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی جو ایک ہمارا جو دانت کے دو پارٹس ہوتے ہیں, ایک کلینکل کراؤن, ایک اٹس کالڈ روٹ. ٹھیک ہے. دونوں پارٹس کو ایک سیمنٹم, ایک اٹس کالڈ سیمنٹم, وہ جوڑ کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر سیمنٹم ایکسپوز ہو رہا ہے یا روٹ ایکسپوز ہو رہی ہے تو وہ دانت آپ کا سینسیٹیو ہو جائے گا ٹو کولڈ اور ہاٹ. ٹھیک ہے. وی ہیو سم ٹیسٹ ان آور کلینک اور ہاسپٹل. ہم آتے ہیں تو ہم ہاٹ ٹیسٹ کرتے ہیں یا کولڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر پیشنٹ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ٹھنڈا بہت لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وی ڈو کولڈ ٹیسٹ. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے گرم بہت زیادہ لگ رہا ہے, اس دانت میں تو بہت ہی زیادہ لگتا ہے جب میں چائے پیتا ہوں, تو وی ڈو ہاٹ ٹیسٹ. تو ہم الیکٹرک پلس ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, اٹ ہیپنس اینڈ اٹس ویری ویری کامن. اور میرا اس وجہ سے فیس بن رہا ہے کیونکہ آئی ریمبر میں سینسیٹیوٹی کے ساتھ گئی تھی اور وہ جو ایئر پمپ ہوتا ہے وہ بھی لگ رہا وہ کیا تھا, اور او جو درد ہوتا ہے. اچھا تو کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ؟ فلنگ ہوتی ہے اس کی, کس طرح سے ٹھیک ہوتی ہے وہ سینسیٹیوٹی؟ یو کین یوز اسپیشل ٹوتھ پیسٹ لائک فار سینسیٹیوٹی, ڈیزائنڈ فار سینسیٹیوٹی. نہیں, فلنگس وغیرہ نہیں. فلنگ ہم تب کرتے ہیں جب کوئی کیوٹی ہو اور فلنگ کی ضرورت ہو. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دانت آپ کا جس میں کیوٹی ہے, ہول ہوا ہوا ہے, وی کال ہول یا ہول ہوا ہوا ہے, اس میں بھی سینسیٹیوٹی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹھنڈا گرم اس میں بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ وہ پانی آپ کے اندر پلک تک جاتا ہے گرم یا ٹھنڈا, تو وہ اٹ کین کاز سینسیٹیوٹی. صحیح ہے. تو یعنی یہ ٹیمپریری ایشو بھی ہوتا ہے, یہ ریزالو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ ریکمینڈ بھی کی جاتی ہے کہ آپ گرم پانی میں نمک ڈال کے گارگلز بھی کریں اور کلیاں بھی کریں, لائک وہ پورا اچھے سے پورے وہ جیسے ماؤتھ واش ہم یوز کرتے ہیں. بالکل. تو وہ کتنا فائدہ مند ہے؟ بالکل فائدہ مند ہے, آپ کر سکتے ہیں. اٹس اینٹی بیکٹیریل, تو آپ ضرور یوز کریں. اس کا ایک ٹیمپرری ریلیف مل جاتا ہے اس سے, تو یو کین یوز اٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ عقل داڑھ کا ایکچولی عقل سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اٹس کالڈ وزڈم ٹوتھ, اینڈ وہ آتا ہے 17 to 21 ایئرس کے ایج کے ٹائم اسپین میں کبھی بھی آ سکتا ہے. واقعی جب وہ آتا ہے تو وہ عقل آ جاتی ہے تھوڑی سی, اس لیے اس کو عقل داڑھ کہا جاتا ہے. سو یس 17 to 21 ایئرس آف ایج میں وہ آ جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا میرا ابھی تک میرے جو کے اندر ہی ہیں کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہاں اسپیس بھی نہیں ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں, لائک وہ ریسٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے, لائک
چھوٹا سا نہیں, مائنر اورل سرجری میں آپ جاتے ہیں, آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو یا تو لوکل انستھیزیا سے, اگر آپ کی ایج میں تو لوکل انستھیزیا از فائن, اگر نہیں ہے تو پھر ہم جنرل انستھیزیا بھی دے سکتے ہیں, اور آپ کے چاروں ایک ہی ٹائم میں ہم ایکسٹریکشن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے چھوٹا سا ایک چھوٹی سی مائنر سرجری ہوتی ہے کہ اس کا کٹ لگا کے یہ جو لیٹا ہوا دانت ہوتا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں. تو اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے. لیکن اگر یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, سو رہا ہے, تو جسٹ لیٹ اٹ بی, پلیز لیو ہم الون. اس کو سونے دیں. یس, لیو ہم الون. صحیح ہے. یس. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے اور اچانک سے دانت میں درد آ جاتا ہے, اور وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے, سونے کا ٹائم ہوتا ہے, آپ اس ٹائم پہ, اور ڈینٹسٹ کے پاس آپ جا بھی نہیں سکتے اس ٹائم پہ, تو امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے درد کے لیے؟ امیڈیٹلی اگر آپ کا درد آؤٹ آف کنٹرول ہے, اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, تو آپ پہلے تو کوئی پین کلر لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نیم گرم پانی سے وہی بات گارگلس کر سکتے ہیں فار ٹیمپرری پین ریلیف. اگر آپ کا بلیف ہے یو کین چیو کلوو ٹو, جو لانگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی اگر آرام نہیں آ رہا ہے تو پھر تو آپ کو صبح پہلے ٹائم ہی یو شوڈ گو اینڈ ان ایمرجنسی اینڈ سی اے ڈینٹسٹ. چاہیے. اور جو سکائی ہوتی ہے درد کے لیے جو کی جاتی سکائی ہے, سے ایون کولڈ پیک جو ہوتا ہے, کولڈ پیک ہیلپس ود دا پین. کولڈ پیک لگائیں, آپ برف لگائیں یا آپ گرم سکائی کر لیں, تو ٹیمپرری طور پہ وہ پین ریلیف کرتا ہے. لیکن ہمارے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری اپنے ہی دانتوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اکثر گیپس ہوتے ہیں, تو وہ گوشت کھا رہے ہیں, کچھ ہوئے تو کچھ پھنس جاتا ہے, تو اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹوتھ پک لی, لیکن ٹوتھ پک کے علاوہ ہر چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے, سوئیاں بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں, ماچس یوز ہو رہی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان لوگوں؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی ان لوگوں کے بارے میں کہ پلیز ڈونٹ ڈو دس, پلیز ڈونٹ ڈو دس, کیونکہ ٹوتھ پکس بھی وہ دانتوں میں گیپس آ جاتے ہیں, بلیک ٹرائنگلس بولتے ہیں ان کو. ہماری گمس ریسیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دانت اور گم کے درمیان ایک بلیک ٹرائنگل سا بن جاتا ہے. تو اٹس ناٹ گڈ کہ آپ اس میں تیلیاں ماریں یا کچھ بھی ماریں, تو اٹس ناٹ سیف اینڈ اٹس ناٹ گڈ فار یور اورل ہائیجین. یس. اور اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ فلاسنگ کریں, آپ کو فلاسنگ از سیف, آپ کو تیلیاں مارنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. پلیز ڈو فلاسنگ اینڈ یوز ماؤتھ واش آفٹر ایوری میل. ٹھیک ہے. ہاں, اس میں صرف میں ان لوگوں کے لیے 2 ٹائم برشنگ میں ریکمینڈ نہیں کروں گی. میں کہوں گی کہ آفٹر ایوری میل آپ ماؤتھ واش بھی کریں, آپ فلاسنگ بھی کریں. برش نہ کریں بے شک, فلاسنگ کر لیں. سو نو مور ٹیلیاں, ٹھیک ہے. اور اب آپ نے جو ہے ہم نے جو بیسک ڈسکس کی تھیں, برشنگ, فلاسنگ, جسٹ ٹیک کیئر آف یور ٹیتھ, دشمنی نہ کریں اپنے دانتوں کے ساتھ. اچھا, بہت مزہ آیا ڈاکٹر کنزا, بہت ساری میری اپنی متس دور ہوئی, ہماری مامس نے بہت سارے کویشچنس کیے تھے, ان کے بھی کویشچنس آنسر ہوئے. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. You're welcome. I'm honored. Thanks for having me here. Thank you so much. And I want to add one last thing to this show, that we just lost our respected professor, principal, mentor, teacher last Friday through a sudden cardiac arrest, unfortunately. So we are still in a shock. Do pray for him. He was a wonderful and amazing person. I learned a lot from him, even life lessons. And I want to dedicate this show to him, because I am here today because of him, because of my parents and because of my teachers. So I dedicate this to all my teachers and my parents and my family. Thank you so much. He taught you so much, and آج آپ نے ہمارے آڈینس کو بہت کچھ سکھایا ہے. Thank you so much. پوڈ کاسٹ دیکھیے آپ نے پوری, آپ کے کچھ مسئلے سالو ہوئے, اور آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے نا جو ٹوتھ پک استعمال کرتے ہیں اور ان کے دانتوں میں اکثر درد رہتا ہے, ان کو ٹیگ بھی کریں, ان سے شیئر بھی کریں, موم کاسٹ کے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.